انتہائی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے ماہرین معیشت میں اب اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ناؤ ایک منجدار میں پھنسی ہوئی ہے. بہت بری کیفیت ہے اور کسی بھی وقت یہ جو منجدار میں پھنسی ہوئی ناؤ ہے یہ کسی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے، انتہائی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے. اسی پس منظر میں پاکستان کے مختلف جو اشاریے ہیں، پاکستان کی معیشت کے کلیدی اشاریے، وہ تمام خطرات کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. پاکستان IMF پروگرام کے تحت ہے اور یہ بھی ایک بڑے تشویش کی بات ہے کہ IMF پروگرام کے 9ویں جائزے پر پاکستان اور IMF کے درمیان آج کل مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. حکومت پاکستان سیلاب سے معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی اور اب IMF سے چھوٹ یا ویوز کی خواہاں ہے. دوسری جانب IMF حکومتی کارکردگی اور اعداد و شمار سے مطمئن نہیں اور پہلے ہی 800 ارب روپوں کے اضافی ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کر چکا ہے. IMF ٹیم اکتوبر کے آخری ہفتے میں پاکستان آنی تھی، پھر یہ دورہ 3 نومبر کے لیے دوبارہ اسکیڈول ہوا اور توقع تھی کہ نومبر میں پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط موصول ہو جائے گی، مگر یہ معاملہ شاید اب آئندہ ماہ چلا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اب اس پہ کب پیش رفت ہوگی. گویا شہباز شریف کی اتحادی حکومت کو ایک طرف تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی صورت میں سیاسی مشکلات کا سامنا ہے، دوسری جانب معاشی حالات شہباز حکومت کے گلے کو آ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی مجموعی شرح تقریباً 26% ہے، جو کہ حالیہ تاریخ کی سب سے سنگین مہنگائی ہے جس سے اس وقت پاکستانی دوچار ہیں. دوسری جانب ریمیٹنسز میں 9.27% کی کمی آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کمی کی روش ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے یہ برقرار رہے گا. پچھلے مہینے ٹیکس وصولی کے ہدف میں بھی 17% کمی آ گئی ہے اور پچھلے مہینے ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 27 کروڑ ڈالر یعنی 60 ارب روپے سے زائد کمی آئی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں. روپے کی قدر میں جو کبھی معمولی ریکوری دیکھی گئی تھی وہ رک چکی ہے اور اس وقت پاکستانی اوپن مارکیٹ میں یا وہ مارکیٹ جہاں پر دراصل زر مبادلہ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ڈالر بالکل بے قابو ہو چکا ہے اور روپے کی قدر کے مقابلے میں اس وقت روپے تقریباً 240، 242، 243 روپے کا ڈالر ہے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی تشویشناک حد تک کم ہو رہے ہیں، اب 8 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں، جبکہ ہمیں اس مالی سال کے بیرونی ادائیگیوں کے لیے 34 ارب ڈالرز درکار ہیں. اس مالی سال کے 4 مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 22% کمی آ چکی ہے، یعنی صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں فرق آ رہا ہے. پچھلے 6 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت آدھی رہ گئی. گیلپ سروے کے مطابق 88% کاروباری ادارے سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ ریاستی آئل کمپنی PSO کے پاس فنڈلس آئل اور LNG خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. PSO کے واجبات اور وصولیوں کا حجم اب 890 ارب روپے کے آل ٹائم ریکارڈ پہ پہنچ گیا ہے. پاکستان کے اب تری معاشی حالات کو دنیا بھی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو بیرونی قرضوں پر دیوالیہ ہونے کے خطرات بتاتا ہے وہ اب 75% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں پاکستان کے چوٹی کے ماہر معیشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پاکستان کی انتہائی مخدوز معاشی صورتحال پر اپنی بے پناہ تشویش کا اظہار کیا. اس وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہے قرضوں کی واپسی جو ہمیں سال دینا پڑے گا، ہم اس کو کیا پوری طور سے فائنینسنگ کر پائیں گے؟ ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 8 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، جبکہ ہمیں سالانہ تقریباً 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. IMF پروگرام کے ہونے کے باوجود پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی نیچے چلے گئی ہے کہ باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ بہت حد تک رک چکا ہے. سال بھر میں ہمیں 22.8 ارب ڈالر کے باہر سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے کوارٹر میں صرف 2.2 ارب ڈالر آئے ہیں. لہٰذا میرے سامنے سب سے پریشان کن چیز شارٹ رن میں ہمارا فائنینشیل جو پوزیشن ہے اور کس حد تک ہم اپنے ایکسٹرنل آبلیگیشنز کو پورا کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ تقریباً 13 ارب ڈالر ہمیں اس سال حاصل کرنا ہے.
अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है तकरीबन 200-300 मिलियन डॉलर ही इस अकाउंट पे आए। हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुझान है सालाना 2 अरब डॉलर तक तो आ जाते हैं, मगर पहले क्वार्टर में तकरीबन 100-150 मिलियन डॉलर ही आए हैं। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस में बेशुमार कमी शुरू हो गई है। IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ कि इस साल 1525 अरब आप बजट का खसारा कम करेंगे, मगर पहले क्वार्टर में आपका खसारा 325 अरब बढ़ गया है। तो IMF तो यकीनन इस बात को ये कहीं ये ना कहें सैलाब के बावजूद कि आपको मुख्तलिफ टैक्सेशन प्रपोजल्स लाने पड़ेंगे ताकि खसारा कुछ कम हो। हमने ये कहा था कि अगर पेट्रोलियम लेवी में रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आती है, जो कि बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आई है पहले 3 महीने में, तो हम सेल्स टैक्स वापस ले आएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको पूरा सेल्स टैक्स लगाना पड़े तो हैरत अंगेज इजाफा होगा पेट्रोल की प्राइसेस में, रुपए के कदर में खुदा न खास्त और कमी आ सकती है। इस वक्त जो अफरात ज़र का आउटलुक है वो हद से ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये सारे इंडिकेशंस जो हैं ये बहुत परेशान कुन हैं और हम सब बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान के तमाम चोटी के माहिरीन मईशत परेशान है। तमाम वो लोग जो मईशत को कारोबार को समझते हैं या मुंसलिक हैं बेपनाह परेशान हैं। अगर परेशान नहीं है तो हुकूमत वक्त नहीं है, कम अज़ कम उसकी किसी एक्शन से, उसकी किसी गुफ्तगू से इस परेशानी का इजहार नहीं होता है। इस मौजू पे बात को आगे बढ़ाते हैं। आज इसके लिए हमने दावत दी है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन को। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब। अभी आपने सुना डॉक्टर हफीज़ पाशा को, वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक बहुत ही मरसिया था, एक तशवीशनाक रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे मईशत की। तशवीशनाक तो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल एक ख़तरनाक कैफियत का इजहार कर रहे थे। आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का मामला क्या है, सबसे चोटी का मामला जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक और परेशान कुन है आपके लिए, वो क्या है मईशत के हवाले से? मेरे नज़दीक भी वही प्रॉब्लम है। देखें आप इस वक्त जो है महंगाई है, चलें लोग जो हैं वो सह जाते हैं या उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन वो महंगाई जो है होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें। और उसके बाद अगर आप देखें तो अपना आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, ये सारे अहदाफ जो हैं ये तो एक किस्म से इकॉनमी अगर चल रही है तो ऊंच नीच हो जाती है इससे। लेकिन अगर आप अपने ऑब्लिगेशंस जो आपकी हैं, जो आपकी डोमेस्टिक होती हैं तो आप नोट छाप देते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के ऊपर अगर आप जो हैं वो पैसे ना दे सके तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो मेरे नज़दीक भी जो आई थिंक हफीज़ पाशा ने कहा, वो एक बड़ी लंबी तकरीर आपने उनकी मुझे सुना दी है, वो बिल्कुल वही मेरे भी यही जो है परेशानी है कि 32 से 34 बिलियन, 32 बिलियन हुकूमत कहती है, हफीज़ पाशा साहब 34 कह रहे हैं, तो 34 ही होगा। उसमें मैंने जो गिना है इस वक्त, जो ये अभी सऊदी अरेबिया से और चाइना वगैरह से रोल ओवर वगैरह लेके आए हैं और थोड़ा सा 1.45 बिलियन का स्वैप का जो एनहांसमेंट लेके आए चाइना से, ये मिल मिला के कोई 16 बिलियन डॉलर है। ये बाकी 16 से 18 बिलियन डॉलर जो है उसमें से वो सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से 13 बिलियन डॉलर तो इन्होंने रीफाइनेंस करना था। रीफाइनेंस किस तरह करेंगे इस वक्त, जबकि आपकी इस वक्त जो यील्ड्स हैं आपके डेट की, आप जा रहे हैं 100 से ऊपर जा रही हैं, 115, 114, 100%। तो वो किधर से आप ये डेट की रिफाइनेंसिंग करेंगे? तो ये बहुत बड़ी जो चीज़ है। अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है वो 75, वो इसी वजह से बढ़ गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पैसे पूरे कैसे होंगे। आपकी जो है जो ऑब्लिगेशंस हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मैच नहीं कर रही। तो मैंने एक दफ़ा भी सेनेट में भी कहा अपनी फाइनेंस कमेटी के बीच में कि जनाब वाला आप इस तरह करें, ये आप पूरा हमें एक मार्केट को अंदिया दें कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है और इस तरीके से हम पूरा करेंगे। जब आप लोगों को वो जो बैलेंस कर देंगे ये दोनों चीज़ें, तो आपको रुपया भी जो है मजबूत होना शुरू हो जाएगा कि जब और अनसर्टेनिटी भी दूर हो जाएगी। IMF की छतरी तले होते हैं, IMF के प्रोग्राम में होते हैं, तो सबसे बड़ी कंफर्ट तो यही होती है कि आप की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जो आपकी एक्सटर्नल आपकी
آپ کی پیمنٹس ہیں وہ سیکیور ہوتی ہے یا اس کو ایک کوریج حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک کمفرٹ لیول ہوتی ہے؟ آئی ایم ایف پروگرام میں تو ہم ابھی ہیں، تو یہ کمفرٹ لیول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں صرف آئی ایم ایف پورا کا پورا تو نہیں کرتا نا، لیکن انہوں نے بھی دیکھیں ابھی انہوں نے ستمبر میں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو جون تک کر دیا، اور ان کے بعد کہاں لے کے چلے گئے؟ وہ 6 بلین سے 6.5 بلین پہ لے کے جا، $500 بلین انہوں نے آپ کو دیا ایکسٹرا، اور یہ پورا 9 مہینے ایڈیشنل۔ یہاں ان کو یہ زور دینا چاہیے تھا کہ جناب والا ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے اس پیسوں کی، اور بلکہ آپ ہمارا یہ جو ہے اس کی پروگرام کو بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے کو فائنینسرز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IIA جو ہے آپ کا اس کا IF ہے جو اپنا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے چائنا والا کا، وہ ان سے پیسے لیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جاتے ہیں اپنے فرینڈلی کنٹریز کو کہ جی اب یہ تو ہو گیا، اب آپ بھی ہمیں ہیلپ کریں، کیونکہ مارکیٹ میں تو آپ جا نہیں سکتے۔ میں تو مارکیٹ میں چلا جاتا تھا، مطلب یورو بانڈ کر لیتے تھے، سکوکس کر لیتے تھے، کمرشل بینک سے ہم۔ لیکن طری صاحب اس CDS میں یہ بات درست ہے، اس وقت جو ہمارا اس وقت CDS ہے جو آج 75% ہے، تو اگر ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 16-17% ڈالرائزڈ ریٹرن ہمیں آفر کرنا پڑے گا جب کہیں جا کے ہمیں، اگر پتہ نہیں اس کے بعد بھی ہمیں کوئی لینڈنگ ہو یا نہ ہو۔ 16-17% تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس وقت آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ 50%، 55%، 60% کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے۔ اگر لوگ بیچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ کو نیا ڈیٹ کیوں دیں گے؟ تو آپ کے پاس جو ییلڈز ہیں آپ کے کئی ڈیٹس کی ییلڈ ہے وہ 115، 110، 90، 95% پہ، 80% پہ پھر رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر ناممکن ہے کہ آپ جا کے اس کو مارکیٹ میں ری فائنانس کر سکیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، ہم تو کرٹیسائز تو مطلب پاشا صاحب نے بھی کر دیا تو میں بھی کرنا شروع کر دوں تو اس سے فائدہ نہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جائیں جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے آپ کا۔ پیرس کلب میں کوئی زیادہ جوس نہیں ہے، 8-9 بلین کا ہے، اس میں آپ کتنا نچوڑ لیں گے جوس۔ آپ کا 28 بلین کا بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، اس میں 23 بلین جو ہے وہ چائنا کا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریسٹرکچر کریں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کم از کم 30-35% کا ڈسکاؤنٹ لیں رشین آئل پہ۔ اگر آپ کی آئل امپورٹس جو ہیں وہ 30 بلین 32 بلین کے قریب ہیں اور 1/3 ملتا ہے، تو 8-10 بلین تو یہاں سے آپ کو بچے گا، اگر نہیں تو 5-6 بلین تو بچے گا۔ آپ یہ کریں، ریسٹرکچر کریں ڈیٹ کو، اور پھر آپ ان اداروں کے پاس جائیں کہ جناب والا ہم یہ 6-6.5 بلین سے کام نہیں چلے گا، اور ورلڈ بینک کو کہیں، ایشین ڈیولپمنٹ کو کہیں، آپ چپن کریں 2-2.5 بلین ایڈیشنل ہمیں دیں، آپ ان سے 8-10 بلین لیں۔ دیکھیں پرو ایکٹیولی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ مشکل یہ ہو رہی ہے کامران بھائی کہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ ان لوگوں کو کوئی زیادہ کانفیڈنس نہیں دے رہی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں حکومت کتنے دن رہے گی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا کنسرن ہے آپ کے لیے، جو ڈپلیٹنگ ہمارے ریزروز ہیں، اب 8 بلین کے قریب ہوور کر رہے ہیں، اور ابھی فردر اس کی سپورٹ ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ تو مشکل سے 5 ہفتوں کی ہماری امپورٹس کو فنڈ کریں گے، اور یہ اب بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے، اس کو ہمیں تھوڑا بہتری چاہیے، یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس لیے ہو رہا ہے نا، دیکھیں آپ کا جو ریزروز کم ہوئے، پھر آپ کا وہ 1.5 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا، 1.17 آپ کا IMF کا آیا، آپ 10 کی طرف پہنچے، 10 کی طرف پھر آپ کی پیمنٹس آ گئیں، آپ کی obligation آپ کی پیمنٹس آ گئیں۔ تو آپ نے یہ روکنا ہے، اس کو آپ نے جا کے ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو آپ کی امپورٹس ابھی بھی جو ہیں کم ہوئی ہیں، لیکن اس کو اگر آپ 30% 35% کا ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں، اس سے اور کم ہو جائیں گی، یہ تقریباً 700-800 ملین سے ہر مہینے کم ہو جائیں گی۔ تو میرا مطلب ہے کہ اچھا اور ایڈیشنالٹی لیں جا کے، آپ کو اگر کمرشل ڈیٹ نہیں مل رہا
تو آپ جائیں ملٹی لیٹرلز کے پاس، بائی لیٹرلز کے پاس کہ دیکھیں جی ابھی ہمیں ضرور چاہیے پیسے، اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم یہ ہمپ جو ہے ہمارا یہ اس سے اوپر ہم چلے گئے، جب یہ سپر سائیکل بھی جو کم ہوگا تو اس سے ہماری پھر یہ اکانومی بھی گرو کرنا شروع ہو جائے گی. تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے، اب یہ روک کے بیٹھے ہوئے ساری امپورٹس کو، ارے بھائی اکانومی کو چلاؤ. آپ اگر اکانومی 0% پہ گرو کرے گی اور ایکسپورٹس گرو نہیں کریں گی اور ریمیٹنسز گرتی جائیں گی تو آپ کا پرابلم زیادہ سے زیادہ کمپاؤنڈ ہوتا جائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ایک اور جو سامنے بڑی ایک سیریس تھریٹ آ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کرب میں اور جو انٹر بینک ریٹ ہے ایکسچینج، وہ تو بہت اس میں فرق ہو گیا ہے. آپ کے علم میں ہے ترین صاحب کہ وہ تو اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 20 روپے 22 روپے کا فرق آ گیا ہے. تو ہماری ریمیٹنسز کون پاکستانی جو ہے وہ بینکنگ چینل سے بھیجے گا، اور یہ ریمیٹنسز ہٹ ہوں گی تو ہماری تو کمر ٹوٹ جائے گی ریزروز کی سپورٹ کی. اور وہی صورتحال ہے. یہ تو بہت ہی ڈینجرس اس وقت ایک کیفیت ہے. دیکھیں یہی تو ہوا ہے. اب دیکھیں آپ 2.2 بلین پہ آپ کی ریمیٹنسز آ گئی، اور جب ہم جو اچھے وقتوں میں چھوڑ کے گئے تھے اپریل وغیرہ میں، اس وقت 3.1 بلین تھی. 25% ڈراپ ہو گئی، اور یہ اور ڈراپ ہوں گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ریمیٹنسز کیا ہیں، لیٹس اینالائز دیٹ. ایک تو RDA اکاؤنٹ ہے نا، وہ تو ہمارے پروفیشنل وغیرہ بھیجتے ہیں. یہ کیا ریمیٹنس؟ یہ ورکرز بھیج رہے ہیں. اس کا نام ہے ورکرز ریمیٹنسز. یہ لوگ اپنے گھر گھرستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا ہر ڈالر کے پیچھے مجھے 15 روپے 20 روپے بہتر مل رہا ہے حوالے سے، تو وہ کیوں نہیں بھیجے گا ادھر سے؟ تو آپ کے یہ ریمیٹنسز کم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے. اٹس اے ویشس سائیکل. اس میں میرے خیال میں یہ بیٹھیں اکانومسٹ وغیرہ کو سے ساتھ اس کا بھی مشورہ دیجیے پلیز ان صاحب. اس کا بھی مشورہ دیجیے کہ جو ہم IMF کے ٹارگٹس جو ہیں وہ مس کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے پروگرام سیٹ کیا وہ مس کر رہے ہیں. اور ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس کو آپ فل کریں، اور اس کے لیے ایک 800 ارب روپے کا انہوں نے نسخہ ہمیں دیا ہے کہ آپ اس کو اب لائیں، ٹیکسز لائیں، ایڈیشنل ٹیکسز لائیں، اور آپ یہ ساری چیزیں پوری کریں. ان کے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی کنسیشن ہے ہی نہیں، کوئی ویور ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں پہ اور پیٹرولیم لیوی تمام چیزوں پہ ان کا پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. ہم کیا کریں؟ دیکھیں پچھلے سال اپریل میں آیا تھا اور میں نے 700 ارب روپے کی، ہم نے $500 ملین لے لیا تھا ان سے، اور ہم نے 6th ہمارا جو تھا اس کے بیچ میں ہم نے 500 میں ہم نے لے لیے تھے $500 ملین، اور کہا تھا ہم 700 ارب روپے سے ٹیکس بڑھا دیں گے، اور ہم تقریباً 4.95 پیسے سے وہ بڑھا دیں گے، اپنا ٹیرف بڑھا دیں گے بجلی کا، اور ہم پورا وہ اسٹیٹ بینک کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے. اب میں نے بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کیا ادھر بیٹھ کے، اس کو 700 کو 350 کیا، اور وہ جو 4.95 تھا اس کو 245 پہ کیا، $2.45 پہ. پوائنٹ یہ آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 11.5% انفلیشن پہ یہ بجٹ بنا تھا، اور یہ 3,900 ارب روپے کا صرف ہماری ڈیٹ پیمنٹس تھیں. اب وہ 101,000 ارب سے بڑھ گئی ہیں، بیکاز ہمارا جو اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 16% پہ پھر رہا ہے. ہماری انفلیشن 27 پہ ہے. چلیں اس کو تو چھوڑیں، اگر ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہی 15.5-16 ہے تو اس کا امپیکٹ ہے یہ. تو ایک تو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے ریونیوز ہیں اور جتنے بھی 5 جو ہم نے انیشیٹو دیے تو وہ انہوں نے دھرے کے دھرے رکھ دیے ہیں، جس کے بیچ میں ہم نے براڈننگ کرنی تھی. ہم نے سپلائی چین کو ہم نے کہا تھا یہ سنگل ونڈو کریں گے، ہم یہ لے کے آئیں گے، پاس مشینیں لائیں گے. وہ انہوں نے سارا کا سارا ایک کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ 30% گروتھ ہو رہی تھی ریونیو کی، وہ ڈراپ ہو گئی ہے، وہ 15-16 پہ آ گئی ہے، میرے خیال میں ابھی 12 پہ ہے. تو وہ جو ہے نہیں ہے. اچھا اب پھر آپ نے جا کے ایک بڑا جمپ لگایا. IMF تو کہے گا آپ کو، آپ 6.5-7% کے ڈیفیسٹ سے آپ نے گرا کے کہہ دیا ان کو کہ ہم 4.6 کر دیں گے. 2% سے آپ نے مطلب فسکل جو پاشا صاحب کہہ رہے تھے 1500-1600 ارب روپے کا، آپ نے کہا ہم جو ہے اپنے خرچے کم کر دیں گے. ارے بھائی نہیں ہوں گے. اب فلڈز بھی آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کریں، ان کو کہیں جناب والا
ہم نے یہ پولیٹیکل ہمیں بڑی مار پڑی ہے، سیکریفائس دی ہے، اب آپ ہمیں راستے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب شوکت ترین اپنی ماہرانہ تجربہ کار رائے دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا میٹر کرتا ہے۔ شوکت ترین صاحب 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔